اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ نے عقائد کے باب سے یہ سماعت کیا کہ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی کرامتوں کا منکر، کرامت اولیاء کا منکر کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس سے اولیاء کی کرامت ثابت ہے، جیسے حضرت مریم علیہ ابنہا و علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب جب زکریا محراب میں حضرت مریم کے پاس پہنچتے تو ان کے پاس انہیں طرح طرح کے پھل نظر آتے تھے اور پوچھتے تھے کہاں سے ملا؟ یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہتی تھی اللہ کے طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم بہت چھوٹی تھی اور خاتون تھی، اور آپ عقیدہ پڑھ چکے ہو کہ نبی کے لیے، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو اور بشر ہو، آزاد ہو۔ عورت، جن اور فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، لہذا ثابت کہ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، کیونکہ وہ عورت تھیں اور عورت نبی نہیں بن سکتی۔ جنات بھی نہیں تھیں، فرشتہ بھی نہیں تھی، انسان تھیں اور عورت تھیں، اور عورت ولیہ ہو سکتی ہے اور اسے کرامت ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا ایک ولیہ کی کرامت قرآن مقدس سے ثابت۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے صحابی حضرت آصف ابن برخیہ، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے کہ انہوں نے کہا، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لا کر کے دے گا جتنی جلدی ہو سکے، تو قرآن فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ یہاں پلک جھپکی کی تخت آصف ابن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا حاضر کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کہف کا واقعہ کہ وہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے جو 309 سال تک سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و کرامت کے لیے سورج کا حکم دیا کہ وہ دائیں بائیں جھک جائیں، جیسا کہ قرآن پاک کے سورہ کہف میں رب فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب جو ہے دائیں اور بائیں جانب جب نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے جھک جایا کرتا ہے۔ خیر، اس طرح کے واقعات اور احادیث مبارکہ میں صحیح حدیثوں کے ساتھ بہت کثرت سے موجود ہیں۔ اس لیے اولیاء کی کرامت کا منکر کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ اسی طرح مردہ زندہ کرنا، مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرنا، غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہیں۔ مردہ زندہ کرنا یہ بھی اولیاء کرام سے ممکن ہے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سارے واقعات اس باب میں ہیں، اور صحیح سندوں کے ساتھ بہجت الاسرار شریف میں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب کو مکمل بیان کریں۔ بہجت الاسرار شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں مشائخین، بڑے بڑے قدوۃ العلماء، اولیاء، مشائخین طریقت نے صحیح سندوں کے ساتھ غوث اعظم کی کرامتوں کو ذکر کیا، جیسے احادیث کی سندیں ہوتی ہیں۔ ایک سند تھوڑا سا پڑھ دیں۔ اخبرنا شیخ قدوہ ابو الحسین علی القرشی رضی اللہ عنہ بجبل قاسیون سنۃ 18 و600 قال كنت انا والشيخ ابو الحسن علي بن الحيثمي عند الشيخ محي الدين عبد القادر رضی اللہ عنہ بمدرسته بباب الازجی سنة 49 و 500
فجاء ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل البغدادی الازجی التاجر فقال له یا سیدی قال جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلیجب وہا انا دا قد دعوتک الی منزلی. دیکھیے یہاں جیسے حدیث کی سندیں ہوتی ہیں ایسے ہی سندوں کے ساتھ ہے نا جو ہے روایت ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ابو الحسن علی القرشی رضی اللہ عنہ نے جبل قاسیون میں یہ روایت بیان کی فلاں سن میں. انہوں نے کہا کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتمی یہ دونوں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے مدرسے میں تھے ہے نا. اتنے میں ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل البغدادی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا سیدی اے سردار میرے آقا یعنی غوث آدم کو کہا قالا جدو کا آپ کے نانا جان نے کہا جدو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعوت دی جائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے. وہاں انا قد دعوتک الی منزلی اس وقت میں آپ کو اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہوں. فقال تو غوث آدم نے فرمایا ان ادنا لی اجبت اگر مجھے اجازت ملی تو میں جواب ضرور تمہاری دعوت قبول کروں گا. ثم اطرق بریگن تھوڑی دیر ٹھہرے خاموشی اختیاری مراقبہ کیا. ثم قال نعم پھر فرمایا ہاں تمہاری دعوت قبول ہے. پھر ان کے گھر تشریف لے گئے. بہرحال بڑا لمبی حدیث ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا ایک صندوق میں بھر کے لائے اور وہاں پر غوث آدم جیلانی نے اس بچے کو زندہ فرمایا. اس طرح بہت سارے واقعات سرکار غوث آدم جیلانی کے تعلق سے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. تو مردوں کو زندہ کرنا یہ جو ہے اولیاء کرام کی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جو سے ممکن ہے کہ مردہ زندہ کرنا یہ اولیاء کرام کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. بات سمجھ کہ نہیں؟ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جو لوگ کوڑی کو برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے. وہ کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ بقا بن دتبتو، شیخ ابو سعد القلیوبی اور شیخ علی ابن حیتمی. سمجھے کہ نہیں؟ یہ 4 لوگوں کا ذکر ہے. اور کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَرْبَعَةً مِّنَ الْمَشَائِخِ يَتَصَرَّفُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَتَصَرُّفِ الْأَحْيَاءِ اور 4 مشائخین کو دیکھا گیا جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ معروف الکرخی، شیخ عقیل المنجبی اور شیخ حیا بن قیس الحرانی رضی اللہ عنہ. بات سمجھ کہ نہیں؟ تو یہ کرامتیں کتابوں میں تواریخ میں معتبر محدثین و فقہا سے منقول ہیں. چلیے خیر. مادر زاد اندھے کو کوڑی کو شفا دے رہا. مشرق سے مغرب تک ساری زمین کو ایک قدم میں طے کر جانا ہے نا. غرض تمام خوارق عادت یعنی ایسے کام جو عادتاً ممکن نہ ہوں ان سے اولیاء کرام سے صادر ہوتے ہیں. البتہ اب سوال پیدا ہوا کہ تمام خوارق عادت تو اگر تو خوارق عادت یہ معجزے کی تعریف ہے. معجزہ خوارق عادت میں سے ہے یعنی جو کام عادتاً ممکن نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر نبی کے ہاتھ سے کے ذریعہ وہ ثابت ہوا تو اسے کہیں گے معجزہ اور اگر کسی ولی کے ذریعہ ہوا تو اسے کرامت کہیں گے. تو یاد رہے کہ کرامت از قسم معجزہ ہے. فرق یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعہ صادر ہوتا ہے اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں اور یہ ولی کے ذریعہ صادر ہوتا ہے اسی لیے اسے کرامت کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی سے بوقت طلب معجزہ اس پر لازم ہو جاتا ہے معجزہ دکھانا. اگر کوئی شخص نبی سے معجزہ طلب کرے تو طلب کے وقت نبی پر معجزہ ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ اپنے نبوت کی جو ہے اظہار کے لیے تصدیق نبوت کے لیے. مگر طلب کے وقت ولی پر کرامت کا ظاہر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کسی ولی سے کہا ولی ہو تو کرامت دکھاؤ تو بوقت طلب ولی سے کرامت کا صادر ہونا یہ ضروری نہیں ہے.
بات سمجھ کہ نہیں؟ دوسری چیز، جس ولی سے کرامت صادر ہوتی ہے، حقیقت میں اس ولی کی کرامت، وہ جس نبی کا امتی ہوتا ہے ولی، وہ اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ ہر ولی کی کرامت وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا معجزہ ہوتی ہے۔ تو نبی سے ہر طرح ولی سے خوارق عادت چیزوں کا صدور ہوگا، سوائے اس معجزے کے جس کے بابت، جس کے تعلق سے دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہو۔ یعنی اگر ایسا کوئی معجزہ ہے کہ اس تعلق سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں اسے دکھا سکتا، اگر کوئی شخص اس کو ثابت کرے اور کہے کہ میں ولی ہوں تو جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے کہ میں ولی ہوں اور فلاں کرامت دکھا سکتا ہوں، حالانکہ وہ کرامت کسی نبی کا ایسا معجزہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہو چکا کہ کسی اور کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اگر کوئی شخص ایسے چیز کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جیسے قرآن کا مثل، قرآن کا مثل، قرآن مجید کی طرح کوئی صورت لے آنا، قرآن مجید کی طرح کوئی صورت لے آنا، تو قرآن کی طرح دوسری صورت لانا یہ محال ہے، محال ہے، یہ صرف نبی کا معجزہ ہے، کسی سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ ممانعت ثابت ہے، قرآن نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بابت جو میں نے اپنے پیارے بندے محمد پر نازل کیا تو اسی کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ تو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کی صورت کی طرح کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ تو اس معجزے کی طرح کوئی کرامت صادر ہو یہ محال ہے۔ لہذا اگر آج کوئی کہے کہ میں ولی ہوں اور میں قرآن کی طرح آیت پیش کر سکتا ہوں بنا کر، تو وہ ولی نہیں ہے، وہ مکار اور شیطان ہے۔ اسی طرح دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ عز و جل کا دیدار، دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ عز و جل کا دیدار یا اللہ کے کلام حقیقی کو سننا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بیداری کی حالت میں دنیا میں رب کا دیدار یا اس کے کلام حقیقی کو، اس کے کلام حقیقی کو سننا، یہ نبی کی شان ہے۔ اگر کوئی ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے جگتے ہوئے، یا یہ کہے کہ اس کے کلام حقیقی کو میں نے سنا ہے، تو حقیقت میں ولی نہیں ہو سکتا وہ۔ اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافر ہے۔ آج کل بہت تمہیں جاہل پیر فقیر بابا کلندر سلندر ملیں گے، ہے نا، ملنگ بابا، کلندر بابا، سلندر بابا، معرفتی بابا، جوگی بابا، نہ جانے کیسے کیسے بابا آج کل ملتے ہیں۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ جاہل چونکہ عقیدے کا یہ علم نہیں رکھتا ہے تو مان لیتا ہے کہ بابا تو بڑے پہنچے ہوں تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ نادانو، بیداری کی حالت میں رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ خواب کی حالت کی بات الگ ہے، خواب کی حالت کی بات الگ ہے۔ لہذا اگر کوئی ولی یا کوئی شخص اپنے لیے کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، آج ایک سوال تھا مدد مانگنے کے تعلق سے، ہے نا، کس میں ضیاء اسلام نیٹ ورک میں، تو کچھ سوالات کے ہم جوابات نہیں دے پائے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ سوالات اس میں تھے تو نہیں دینے کی وجہ یہ ہو کہ وقت ذرا میسر نہیں ہوا۔ یہاں پر اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں اسے بہت ہی واضح انداز میں ہم سب پیش کریں۔ اس لیے یہ بھی گفتگو 15 منٹ کی جو ہوئی یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہم دلائل کی روشنی میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔